بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے منایا گیا اور مختلف جگہوں پہ کشمیر کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں، کشمیر کے حق میں تقاریر ہوئیں، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بھارتی جارحیت ہے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ یہ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے طور پہ مناتے ہیں جنہوں نے ایک طویل جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی جو ہے وہ عصمتیں جو ہے وہ لٹوا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ جبر جو ہے انڈیا کا اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ صد افسوس کے ساتھ کہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو ہے وہ انڈیا نے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہوئی ہے اور مقبوضہ کشمیر جو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ جیل ہے پچھلے 4 سال سے، وہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کو جو ہے وہ ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری اقوام عالم خاموش ہے۔ اور کشمیری جو ہے انہوں نے ان کا عزم اور استقلال جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے اور وہ ہر جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج مختلف جگہوں پہ تقاریب ہوئیں، آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے اندر بھی ملک بھر کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئیں اور مقررین کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اقوام متحدہ کی دوغلی پالیسی ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے یہ واضح پیغام جا رہا ہے کہ ایک طرف ظلم، جبر اور طاقت کے نشے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اقوام متحدہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہماری قرارداد موجود ہے، اس قرارداد کا کیا فائدہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ عالمی طاقتیں جو پاکستان کو اپنا قریبی دوست سمجھتی ہے وہ بھی خاموش ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی جارحیت ہے اس کو روکنے میں، اور بھارت جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو جو ہے وہاں وہ بسا رہا ہے اور وہاں کے جو ریاست کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کو وہ تبدیل کر رہا ہے، نقشہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جبر کے ساتھ جو ہے وہاں عام بندے کا جو ہے وہ باہر نکلنا بھی محال ہے۔ جو حریت رہنما تھے وہ ان کو بھی قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ سہ رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی اب ایسی موومنٹ نہیں چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جس سے یہ کوئی مستقبل قریب میں یہ بات سامنے آ سکے کہ کیا یہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن کشمیری عوام جو ہے وہ جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، اور وہ بھارتی ظلم، جبر اور جو وہاں پہ بھارتی گھنونی سازشیں ہیں اس کے خلاف وہ بالکل بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ بھارتی تسلط کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے وہ جد و جہد میں مصروف عمل ہیں۔ خواتین بھی وہاں کی جو ہے وہ بڑی ہی پرعزم ہیں اور وہ لیڈ کرتی ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ آواز اٹھاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی ممالک اور اقوام متحدہ ان کا جو کردار ہے کشمیر کے حوالے سے وہ انتہائی گھنونا ہے، اور کبھی بھی اس طرف وہ انہوں نے توجہ نہیں دی کہ ایک قرارداد جو 70 سال پہلے پاس کی گئی تھی کہ مقبوضہ کشمیر ایک الگ ریاست ہے اور اس کے اندر کسی بھی جو ہے وہ انڈیا کی مداخلت جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو انڈیا نے پاؤں کے تلے رون دیا ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کو۔ اور اب تو صورتحال یہاں پہ یہ ہو چکی ہے کہ زبردستی گاڑیوں میں لاد کے ہندوؤں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ صرف آباد کی جا رہی ہے بلکہ وہاں کے ان کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، وہاں وہ زمینیں خرید رہے ہیں، پراپرٹیز بنا رہے ہیں، اور وہاں وہ ووٹر کی حیثیت سے بھی انتخابات جو ایک ڈھونگ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ وہاں پہ وہ بھی رچایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا نہیں ہے بلکہ یہ انڈیا کا ایک حصہ ہے، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔
اور یہاں پہ یہ ریاست جو ہے یہ بالکل آزاد ریاست ہے مقبوضہ کشمیر، اور یہاں پہ کسی بھی صورت بھارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں۔ لیکن کیونکہ ظلم و ستم جہاں پہ بھی ہوتا ہے اور طاقتور جو بھی ہوتا ہے وہ یہ قبضہ کر لیتا ہے ملکوں کے اوپر، اور یہی صورتحال جو ہے وہ انڈیا نے مچائی ہوئی ہے۔ مودی سرکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ صرف اس کا جغرافیائی پورا جو ہے وہ ثقافتی پس منظر تبدیل کرنے میں مصروف ہے، بلکہ وہاں پہ وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ظلم، جبر اور قید و بند کی جو صہولتیں ہیں وہ کشمیری سہ رہے ہیں۔ اور ہم صرف ایک قرارداد پیش کر سکتے ہیں، ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا کمزور ترین پاکستان کا کردار ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اتنے 4 سال سے اوپر ہو چکے ہیں کہ ایک بڑی قید میں وہ تبدیل ہو چکا ہے پورا مقبوضہ کشمیر، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے اندر بھی ہم نے جو آواز اٹھائی ہے وہ دب گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ امریکہ سرکار بیٹھا ہے، وہ اس کی بھی دوغلی پالیسی ہے۔ حالانکہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ آپ وہ ٹرمپ کے سامنے یہ مسئلہ اٹھائیں کہ اگر آپ ہم سے مخلص ہیں تو جیسے آپ باقی ممالک کے لیے جو ہے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ایسے مقبوضہ کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، اور بھارتی تسلط کو ختم کرائیں، اور یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اور جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، کیونکہ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ یہ ایک ایشو کو جو ہے وہ فوری طور پہ اٹھائیں، اور بھارتی تسلط اور بھارتی جو ہے وہ جبر کے سائے کے نیچے سے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان کو نکالیں۔ بہت شکریہ۔